ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسر اقبال صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ آج ترک صدر اردوان پہنچ رہے ہیں پاکستان 2 روزہ دورے پر. اپوزیشن اس حوالے سے کیا رول پلے کر رہی ہے، جبکہ کچھ پارٹیز کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی دیرینہ ہیں، تاریخی ہیں، اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور حقیقی معنوں میں ہمارے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو اس وجہ سے جب بھی ترکی کے کوئی سربراہ مملکت آتے ہیں تو ہماری قوم اپنے سیاسی تقسیم یا سیاسی تنازعات سے بالاتر ہو کے ان کے لیے ہمہ گوش ہوتی ہے، ان کے لیے چشم ماں روشن دل ماں شاد کہتی ہے. تو ترکی کے صدر سے ہماری حکومت کے بھی بہت قریبی تعلقات تھے، اور خاص طور پہ ان کے جناب نواز شریف صاحب کو بالکل بھائیوں کی طرح وہ سمجھتے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے بھی بہت قابل احترام ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کی شخصیت کسی بھی سیاست سے بالاتر ہے، تو لہٰذا پوری اپوزیشن اور حکومت کے لوگ یقیناً ان کا خیر مقدم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ سے دعویٰ کرتی تھی کہ امیر اور غریب جو ہے ان کا ایک ہی قانون بنے گا، اور تنقید بھی کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی پہ کہ وہ امیری غریبی میں مطلب وہ الگ الگ رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی. تو اب کیا وہ نظام آ چکا ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کہتی رہی؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے جتنے وعدے کیے تھے ایک ایک کر کے ان سب کی نفی کر رہی ہے، اور جو اس نے معاشی پالیسیاں اپنائی ہیں اس نے پاکستان کے اندر بدترین ناہمواری پیدا کر دی ہے. غریب غریب ترین ہو رہا ہے اور امیر امیر ترین ہو رہا ہے، اور اس کے آنے والے وقت میں بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. اور جو اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی اور افراط زر کی شرح ہے، اور ساتھ ہی جو ہماری معاشی ترقی کی شرح نمو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اسے اسٹیگفلیشن کہتے ہیں، لو گروتھ ہائی انفلیشن. اب اس میں تقریباً ان کے 2 سالوں میں 20 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو جو لوگ برسر روزگار ہیں وہ تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں، اور 9 لاکھ سے زیادہ افراد خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں. اور اس وقت نوجوان ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، اور جس دفتر میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلوں کو ہی نکال رہے ہیں، تو ہم نئی روزگار کہاں سے آپ کو دیں. تو یہ جو فرسٹریشن ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی وقت اگر نوجوان اور پاکستان کے غریب مزدور کسان سڑکوں پر آ گئے اور یہ لاوا جو پک رہا ہے یہ پھٹ گیا، تو ہم خدا نخواستہ ایک بہت ہی کیوٹک صورتحال یا ایک ایسی صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں جس سے ملک کے اندر بہت شدید نوعیت کی ہنگامہ خیزی ہو سکتی ہے، سول وار جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اب جب کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس حکومت میں کمپٹنس کی کمی ہی نہیں ہے بلکہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، یہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ یہ معیشت کو سمجھ سکیں، یہ ملک کو چلا سکیں. میرے خیال میں، اور یہ بات اب یہ تصور بہت راسخ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ ایک نئے ریسیٹ کی ضرورت ہے، ایک آزاد منصفانہ الیکشن ہو، اور تاکہ حقیقی حکومت آئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تمام ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بیٹھ کے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کریں. اور ہمیں اگلے 10 سال کے لیے ایک سمت کا تعین کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے تحت کس طرح یہاں پہ معیشت کو چلائیں گے، کس طرح جمہوریت کو چلائیں گے، کس طرح عدالت اور انصاف کا نظام چلے گا، کس طرح ملک میں ہم سماجی اصلاحات لے کر آئیں گے جس سے غربت ختم ہو، ہماری آبادی قابو میں آئے، اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کی پالیسیز اور خارجہ پالیسی کیسی ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی نئی معیشت کی بنیاد ہوتی ہیں. اور اگر ان بنیادوں پر ہمیں ایک تمام سٹیک ہولڈرز میں اتفاق رائے نہ ہوا اور ہم اسی طرح آپس میں گتھم گتھا رہے، تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو ثابت کر چکی ہے کہ جس سطح پہ یہ پولرائزیشن لے گئی ہے، جس سطح پہ یہ محاذ آرائی لے گئی ہے، اس کے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ قومی یکجہتی کا ماحول پیدا کر سکے یا یہ سب سٹیک ہولڈرز کو یکجا کر سکے. یہ تو صرف تکبر کے اندر، بہتان کے اندر اور نفرت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس بارے میں سوچیں کہ پاکستان نے کس سمت میں جانا ہے. اگر ہم اسی سمت میں جاتے رہیں گے تو سامنے کھائی نظر آ رہی ہے، اور اس کھائی میں اگر ہم گرے تو ہم اپنا نقصان نہیں کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ساتھ کریں گے، اور ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی. لہٰذا اصلاح احوال کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا وقت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اب شاید
اب اس حکومت کو مزید مہلت دینا ملک کے مستقبل سے چشم پوشی ہے. بالکل. وفاقی حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ پولیس کی اصلاحات آئیں گی، ہم نے KPK میں بھی دیکھا کہ پولیس کافی اچھے انہوں نے دکھایا کہ کافی اچھا پولیس کا نظام چل رہا ہے، لیکن پنجاب کے اندر اب ہمیں اس طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. یہ حکومت KP میں 7 سال گزار چکی ہے، لیکن کوئی ایک دیر پا مستقل ترقی کی علامت وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتی. آپ دیکھ لیجئے BRT کا منصوبہ کلاسک ہے، پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، اور شاید جتنی دیر میں ہم نے تربیلا ڈیم بنا لیا تھا اتنی دیر ہی لگے گی یہ BRT کا منصوبہ بنانے میں، جسے پنجاب میں 11 مہینے کے اندر تیار کر لیا گیا تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے انتظامی ڈیولپمنٹ کی، ڈیلیور کرنے کی. اور پنجاب میں تو جو اس وقت بحران ہے گورننس کا، 4 چیف سیکرٹری بدل چکے ہیں، 5 IG بدل گئے ہیں، اوسطاً ہر 3 مہینے کے بعد سیکرٹری محکمے کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس فاسٹ ٹرن اوور کے ساتھ آپ کیسے وہاں پر کسی قسم کی انتظامی نوعیت کی اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں؟ وہاں تو بس افسروں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، جو ان کے مطالبات پورے نہیں کرتا، جو ان کے سیاسی فرمائشیں پوری نہیں کرتا، اس کو تبدیل کر دیا جاتا. بالکل. یہ جو ابھی یوٹیلیٹی سٹورز کو 12 ارب کا پیکج دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غریب عوام جو باقی عوام ہیں، اب باقی اور بھی مہنگائی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے اس وقت جو مہنگائی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کنزمپشن پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کاسٹ آف پروڈکشن کے بڑھنے پہ ہے. آپ یوٹیلیٹی کارپوریشن سے 10-12 ارب روپے دے کے کتنے فیصد آبادی کو کور کر سکتے ہیں؟ بمشکل 1% آبادی بھی کور نہیں ہوگی. جو پاکستان کی آبادی اس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بجلی بہت مہنگی کر دی ہے، گیس بہت مہنگی کر دی ہے. ہمارے دور میں جب $69 کا تیل تھا تو ہم 85 روپے لیٹر تیل بیچ رہے تھے پیٹرول. ان کے دور میں جب $65 کا تیل ہے تو یہ 105 روپے لیٹر تیل بیچ رہے ہیں. تو یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، جس سے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے، جو بجلی اور گیس کی ادائیگی ہے یا نرخ ہیں، اس سے پیداواری اضافہ ہوتا ہے. جو زراعت کی انپٹس ہیں اس کو بہت بڑھا دیا گیا، ان کو مہنگا کر دیا گیا، اس سے تمام زرعی اجناس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ سارے جو کاسٹ پش فیکٹرز ہیں، ان کی وجہ سے آج مہنگائی ہوئی ہے. اور یہ صرف اور صرف حکومت کی اقتصادی نااہلی ہے، مس مینجمنٹ ہے، جس کی سزا آج پوری قوم بھگت رہی ہے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب. ماہین علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. دبئی میں عید ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار.